آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ پر شدید ترین حملے، درجنوں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد عرب ملک جاگ اٹھا، اسرائیل کے پڑوسی مصر کا دھماکہ خیز اعلان۔ مصر نے اپنے 7 F-16 جنگی طیارے اسرائیل کے گولان پہاڑیوں پر روانہ کر دیے، ساتھ ہی مصر کی فوج نے 1070 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی پولیس نے ایک بار پھر دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں دھاوا بول دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی پولیس اہلکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کا تقدس پامال کرتے ہوئے مسجد کے احاطے میں گھس کر نمازیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پولیس کے تشدد سے خواتین سمیت 60 سے زائد نمازی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس نے نہتے نمازیوں پر گرنیڈ پھینکے، آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس سے متعدد نمازیوں کی حالت غیر ہو گئی۔ اسرائیلی پولیس کے مسجد اقصیٰ میں گھسنے کی خبریں سنتے ہی سینکڑوں فلسطینی مرد اور خواتین مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ اسرائیلی پولیس کی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ اسرائیلی پولیس نے متعدد خواتین سمیت متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب الشیخ الجراح کے علاقے میں ہونے والی ان جھڑپوں میں 111 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق بھی کر دی۔ اس کے علاوہ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے باوجود فلسطینیوں کا رات گئے شروع ہونے والا احتجاج آج صبح تک جاری رہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ رات گئے جھڑپوں میں 22 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب الشیخ الجراح کے علاقے میں ہونے والی ان جھڑپوں کو 11 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی۔ یہاں کئی سالوں سے فلسطینیوں اور یہودی آباد کاروں کے درمیان زمین کے تنازع کے باعث بے امنی میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے باوجود فلسطینیوں کا رات گئے شروع ہونے والا احتجاج آج صبح تک جاری رہا۔ اس کے علاوہ مصر نے مقبوضہ بیت المقدس میں تابڑ توڑ بمباری کے خلاف ایکشن لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق العربیہ ٹی وی چینل کے ذرائع کے مطابق مصر نے اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی سطح پر رابطہ کر کے مقبوضہ بیت المقدس جاری کشیدگی اور فلسطینیوں کے گھروں کی غیر قانونی مسماری روکنے پر زور دیا۔ ذرائع کے مطابق مصری حکومت نے اسرائیل پر زور دیا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر القدس میں یہودی آباد کاری، توسیع پسندی، فلسطینیوں کے گھروں کی غیر قانونی مسماری روکے، ورنہ فلسطین میں ایک نئی تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ مصری سیکیورٹی حکام نے فلسطینی تحریکوں پر زور دیا کہ وہ موجودہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات کریں۔ مصر نے بیت المقدس میں جاری کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سیکیورٹی سطح پر بات چیت اور رابطے رکھنے کا اعلان کیا۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل مقبوضہ بیت المقدس میں الشیخ الجراح کے مقام پر فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کے خلاف سینکڑوں فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی پولیس نے فلسطینی شہریوں پر براہ راست گولیاں چلائیں، طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 175 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ مشتعل مظاہرین کے جوابی حملوں میں اسرائیلی پولیس کے 6 اہلکار زخمی ہوئے۔ فلسطینی اتھارٹی نے ان حملوں کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے اسے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ مصر وزارت خارجہ نے ایک بیان میں مسجد الاقصیٰ میں فلسطینی نمازیوں پر اسرائیلی فوج کے ہونے والے حملوں اور الشیخ الجراح میں فلسطینی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ نہتے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کے مکروہ ہتھ کنڈے بند کرے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی فوج کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ مصر برادر فلسطینی قوم کی آئینی اور قانونی حقوق کی حمایت جاری رکھے گا۔
فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی طاقت کی استعمال کی مخالفت کرتا رہے گا۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اعتراف کیا کہ ہمارے پاس ایسے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں جو ہم فلسطین پر چلا کے ہم فلسطین کو نیست و نابود کرنے کا پورا پلان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ اپنی مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ واشنگٹن اسرائیل اور اسرائیلیوں کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ بلنکن نیتن یاہو نے اس پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ایران اس بات پر زور دیتا ہے کہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے دستخط کنندگان میں سے ایک اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے رکن کی حیثیت سے اسے پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی دینا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی پولیس نے ایک بار پھر دہشت گردی اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں دھاوا بول دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی پولیسی اہلکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کا تقدس پامال کرتے ہوئے مسجد کے احاطے میں گھس کر نمازیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پولیس کے تشدد سے خواتین سمیت 60 سے زائد نمازی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس نے نہتے نمازیوں پر گرنیڈ پھینکے، آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس سے متعدد نمازیوں کی حالت غیر ہو گئی۔ اسرائیلی پولیس کے مسجد اقصیٰ میں گھسنے کی خبر سنتے ہی سینکڑوں فلسطینی مرد اور خواتین مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ اسرائیلی پولیس کی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اسرائیلی پولیس نے متعدد خواتین سمیت متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر پر دھاوا بول دیا۔ اس کے علاوہ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جھڑپوں اور گرفتاریوں کے پیش نظر فلسطینیوں کا رات گئے احتجاج ہونے والا صبح تک جاری رہا۔ الشیخ الجراح کے علاقے میں 4 فلسطینی خاندانوں کے گھروں کی زمین پر یہودیوں کے ملکیت کے دعوے کا قانونی کیس چل رہا ہے۔ رواں سال کے اوائل میں یروشلم کی ضلعی عدالت نے دہائیوں قبل خریداری کا حوالہ دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ یہ گھر قانونی طور پر یہودی خاندان کی ملکیت ہیں۔ اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 22 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ رات گئے جھڑپوں میں 22 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر الشیخ الجراح کے علاقے میں ہونے والی ان جھڑپوں میں 11 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔